ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. فرمایا کہ ایک بستی تھی، ایک ایسا شہر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے شہر والوں کی طرف، ان بستی والوں کی طرف اپنے 2 رسول بھیجے، اور دونوں کا کام یہ تھا کہ قوم کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا جائے. ان دونوں رسولوں نے دن رات ایک کر دیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ تمہاری نجات، تمہاری کامیابی اور کامرانی اللہ رب العالمین کی بندگی میں ہے. اس کے دین کو قبول کر لو، اس کے بتائے ہوئے نظام زندگی کو اپنا لو، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی پیروی کر لو تو تمہیں کامیابی مل جائے گی. ان دونوں رسولوں نے اس بستی میں دن رات محنت کی، ان کو سمجھایا، ایک ایک فرد کے پاس پہنچے، ان کے ڈیرے، ان کی خوشی اور غمی کی محفلیں، ہر جگہ وہ پہنچے اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اللہ کے رسول کی پیروی کرو. لیکن اس ساری تگودو کے بعد اس قوم نے ان رسولوں کو جھٹلا دیا، ان پر ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کا رویہ ان کے ساتھ ہمیشہ بڑا سخت رہا، اور کہتے تھے کہ یہ جو ہر وقت ہمیں واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں، ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں، اتنے نیک اور پارسا لوگ ہمیں نہیں چاہیے. ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم سرمایہ دار لوگ ہیں، ہم تاجر لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، تو یہ جو واعظ و نصیحت کرنے والے، بات بات پہ اللہ اور رسول کی پیروی کی دعوت دینے والے لوگ ہمیں اچھے نہیں لگتے. بلکہ یہاں تک کہہ دیا قالوا انا تطیرنا بکم، کہ یہ اگر نیکی کے راستے سے باز نہ آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سارے کاموں کے اندر جو بدشگونی ہے، جو نحوست ہے، وہ ان نیک لوگوں کی وجہ سے ہے. یہ نیک لوگ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے، ورنہ ہم نے تو ساری دنیا فتح کر لینی تھی، ہم نے بڑی ترقی کر لینی تھی، ہم نے تو یہ کر دینا تھا. یہ نیک لوگوں کی وجہ سے انا تطیرنا بکم، ہم نحوست میں مبتلا ہیں. اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ یہ میرے دونوں رسول ان قوم کو دن رات سمجھانے کے باوجود کامیاب نہیں ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے پھر ایک تیسرے رسول کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیا. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. جب ہم نے دونوں رسولوں کو بھیجا اور قوم نے ان کا انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرے رسول بھی ان کی مدد کے لیے بھیج دیا کہ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، ہر طریقے سے قوم کو سمجھائیں کہ تمہاری نجات، تمہاری کامیابی، تمہاری ترقی، تمہاری سربلندی وہ اللہ کی بندگی میں ہے، رسولوں کی اطاعت و فرما برداری میں ہے. اللہ کی بندگی، رسولوں کی اطاعت و فرما برداری میں آ جاؤ، یہی تمہارے لیے نجات ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ،
کہ اگر تم یہ ہمیں نیکی کی دعوت سے دیتے رہے اور اپنے اس کام سے باز نہ آئے، ہر وقت ہر کام میں دین، ہر کام میں کہنا کہ یہ دین کا کام ہے، یہ اسلام کا کام ہے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا نہ لانا اور اللہ کے دیے ہوئے نظام زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنا نہ کرنا، یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ اور کسی کا دل مانتا ہے تو اللہ کو مان لے، اس کا دل مانتا ہے تو رسول کی پیروی کر لے۔ لیکن اگر کسی بندے کا دل نہیں مانتا اور وہ نبی کے پیچھے نہیں چلنا چاہتا، اللہ پر ایمان نہیں لانا چاہتا، تو اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو یہ ہر وقت ہمیں دعوت دینا، تبلیغ کرنا، تذکیر کرنا، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ لم تمتہو، اگر یہ اپنی اس دین کی دعوت سے باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم ان نیک لوگوں کو، یہ دعوت دینے والوں کو، اسلام کی بات کرنے والوں کو پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، ہلاک و برباد کر دیں گے، ان کو رجم کر دیں گے۔ اور ساتھ یہ کہا وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ اگر یہ دعوت دین سے باز نہ آئے، اللہ کے دین کو قائم کرنے سے باز نہ آئے، تو ہم ان کو ایسا عذاب دیں گے جو دردناک قسم کا ہوگا، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیں گے۔ تو یہ وہ رویہ صرف سورہ یاسین کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس بستی کا واقعہ نہیں ہے، ہر دور میں یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، جو لوگ اقامت دین کی بات کرتے ہیں، جو لوگ حکومت الہیہ کی بات کرتے ہیں، دنیا ان کی دشمن بن جاتی ہے۔ اس بستی کے صاحب اقتدار لوگ، حکومتی پارٹی، ان کے سرمایہ دار، سارے کے سارے دین کی بات کرنے والوں کے دشمن بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسی دردناک سزا دیں گے، ایسا عذاب دیں گے، دنیا دیکھے گی، عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے لوگ، یہاں کا جو مقتدر طبقہ ہے، یہ ابو جہل ہو، امیہ بن خلف ہو، یہ بڑے بڑے سردار ابو لہب جیسے ہوں، یہ آپ کو نہیں مانتے، آپ کی دعوت کے اوپر توجہ نہیں کرتے، بلکہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ چلنے والے صحابہ کرام کے اوپر ظلم و تشدد کرتے ہیں، ان کے راستے روکتے ہیں، ان کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ پیش آئی ہو۔ پہلے بھی اللہ نے کئی نبی بھیجے، کئی رسول بھیجے، قوموں نے یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ وہ ساری قوم جب ان کو یہ نیک لوگ اچھے نہ لگے، ان کو رجم کرنے کے لیے، ان کو دردناک سزا دینے کے لیے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، اور اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے تینوں رسولوں کو انہوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ سب لوگوں کے سامنے رجم کرنے کا پورا ایک انتظام تھا۔ رجم کہتے ہیں کہ بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پورے محلے کے، پوری بستی کے لوگ آ جائیں، ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے پتھر ان کے اوپر پتھراؤ کریں، اور ایک ایک پتھر کوئی منہ پہ لگے، کوئی چہرے پہ لگے، کوئی آنکھوں پہ لگے، کوئی اس کے سر کو پھوڑ دے، کوئی اس کے سینے سے خون کے فوارے چھوٹ جائے، تو یہ رجم ہے۔ کہتے جب وہ ساری بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس کو تباہ اور ان کو قتل کرنے لگے، تو اس وقت تو بستی کے اندر ایک آدمی جو ان رسولوں پر ایمان لا چکا تھا، جو اللہ کی بندگی کا
عہد کر چکا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کا بھی اس نے اظہار نہیں کیا تھا، لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ ان رسولوں کو قوم والوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کو ابھی قتل کرنے لگے ہیں، تو وہ شخص دوڑتا آیا اور مجمع کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رسول بندھے ہوئے ہیں، ان کو قتل کرنے کے لیے پوری قوم اکٹھی ہے،